میں کل سے سرچ کر رہا تھا کہ پاکستان میں اس موضوع پہ، جس موضوع سے میں شروع کرنے لگا ہوں، کتنے لوگوں نے پہلے کام کیا ہے جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. تو میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ بڑے ایسے موضوعات ہیں جس پہ کام بات علماء کو بھی کرنی چاہیے، لیکن دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ زندگی سے جڑے مسائل کئی ایسے ہیں جس پہ بات ہی نہیں ہوگی. آپ جان کے حیران ہوں گے کہ ہم نے لاہور کے اداروں میں پڑھنے والے بچے جنہوں نے BS اسلامیات یعنی 4 سال کی ڈگری لی ہے، ان سے بھی بات چیت کر کے دیکھا، انہیں زکوٰۃ کا پتہ، عشر کا نہیں پتہ، یا عشر کا اگر پتہ ہے تو انتہائی سطحی پتہ ہے. تو میرے اس شعبے پہ جس پہ میں آج بات کرنے لگا ہوں، میں نے کئی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دی. یعنی بچوں کی تربیت پہ کتاب آ گئی کئی سال پہلے، 8-10 سال پہلے، اور یہ لیکچر پچھلے کئی سال میں 6 سال 2 سال پہلے وہ اپلوڈ ہوتے گئے. جس کو انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو 10 لاکھ سے بھی زیادہ کئی لوگوں نے کچھ لیکچرز کو سنا ہے، لاکھوں میں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، دعائیں دیتے ہیں. میں جب کبھی ٹریول کر رہا ہوتا تو لوگ مجھے ملتے ہیں، وہ شکریہ کہیں ادا کرتے ہیں کہ سر آپ کی وجہ سے میرا گھر بچ گیا، آپ کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی بہتر ہوگی. تقریباً 5 سال پہلے میں ہائی کورٹ میں پڑھا رہا تھا اور 4 سال ہو گئے تھے مجھے ہائی کورٹ میں پڑھاتے ہوئے. جب میں ہائی کورٹ میں ایک دن میں کلاس پڑھا کے، ججوں کی کلاس پڑھا کے ویٹنگ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے جو وہاں آفیسر تھے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، رانا عارف صاحب، اللہ غریق رحمت کرے. تو انہوں نے مجھے اس دن بتایا کہ شاہ صاحب آج کے دن میں نے ایسے ریکارڈ چیک کیا ہے تو پنجاب میں جتنا جج پوسٹڈ ہے آپ سب کو پڑھا چکے ہیں، 1800-1900 جج ہیں، آپ سب کو پڑھا چکے ہیں. تو میں نے کہا جی السلام علیکم، آج میرا آخری دن ہے، میں کل سے نہیں آؤں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں کہا جی اللہ نے مجھے شرف دیا ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی، مجھے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع ملا. تو ان 4-5 سالوں میں جو میں نے پڑھایا ہے یہ کافی تھا. میں بھرا میلہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. یہ میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں بھرے میلے میں سے نکالے، ہم گھسیٹ کے نہ نکلیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کوئی آ کے مجھے جب بتاتا ہے کہ جی میں فلانی جگہ پہ کام کر رہا تھا اور مجھے بڑا تنگ کر کے انہوں نے نکال دیا، میں کہتا ہوں جی کوئی نکال دے، اس سے پہلے خود ہی نکل جانا چاہیے. یہ عزت نفس اپنی قائم رکھنی چاہیے. تو میں نے اس دن وہاں ریزائن کیا، لیکن ایک اللہ نے میرے پہ بڑی عنایت اس دن کی. اس وقت جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، وہ بھی ریٹائر ہونے والے تھے، جسٹس انوار الحق صاحب. تو ان سے میری ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا شاہ صاحب میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا جو لائسنس ہے وکالت کا وہ منسوخ کرا رہا ہوں اور باقی کی ساری زندگی وقف اللہ کر رہا ہوں. میں نے 9 سال میں، انہوں نے بتایا 9 سال میں 50,000 مقدمے بھگتائے ہیں. اور آخری دنوں میں حالت یہ تھی کہ وہ رات کو 10 بجے عدالت سے جاتے تھے، چھٹی 5 بجے ہوتی تھی، وہ رات 10 بجے جاتے تھے کہ شاید آج کوئی نبڑ جائے، آج کسی کے لیے آسانی ہو جائے. تو ہم سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، لیکن ایک جیسے نہیں ہوتے لوگ، اچھے بھی ہوتے ہیں، خیر والے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ ہم اتنے ججمنٹل ہوتے ہیں کہ ایک ہی فٹے، ایک ہی فریم میں سب کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے عملی طور پہ جا کے پتہ لگا کہ کیسے کیسے درویش لوگ بھی موجود ہیں. تو انہوں نے کہا سر میں ریٹائر ہو رہا ہوں، شاہ صاحب آپ اگر آسانی کریں تو ہم مل کے آپ کی فاؤنڈیشن میں فی سبیل اللہ مصالحت کا ونگ بنا دیتے ہیں. میں نے کہا جی سو بسم اللہ، ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں. آج اس ونگ کو، اس کا نام ہے ASK، آؤ صلح کریں. آؤ صلح کریں کو 4.5 سال آج ہو گئے تقریباً، اور ان 4.5 سالوں میں ہمارے پاس ہزاروں کیسز ہیں جو مصالحت کے لیے آئے ہیں. ان میں سے کئیوں کی صلح ہو گئی ہے، کئیوں کی نہیں ہو سکی. کئیوں کو ہم فالو کرتے رہے، کئیوں کو ہم فالو نہیں کر سکے، کئیوں نے ہمیں فالو کیا، کئیوں نے فالو کرنا چھوڑ دیا. کیونکہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اس وقت پچھلے سال کا لاسٹ میرے پاس جو ڈیٹا ہے مڈ ایئر کا، جون کے دنوں کا، کئی ایسے ہفتے گزرے ہیں کہ ایک ہفتے میں جو کلا ہے یا طلاق ہے، ایک ہفتے کی ہائی کورٹ کے ریکارڈ کی ریشو 500 ہے. اب آپ باقی لگا لیجئے کہ اضلاع میں کیا حالت ہوگی اور شہروں میں حالت کیا ہوگی اور قصبوں میں حالت کیا ہوگی. بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا معاشرہ، اور اس معاشرے میں جو ازدواجی زندگی ہے وہ خراب ہو گئی. اور جب یہ ڈیٹا میں نے دیکھا کہ اتنے ہزار لوگ مہینوں کے اندر ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے. ایک بڑی ریشو پہلے سال میں شادی ہوتی ہے، پہلے سال میں. شہروں میں ریشو زیادہ ہے، دیہاتوں میں کم ہے. پہلے سال میں ہی علیحدگی ہو جاتی ہے. ایک بچہ اٹھایا ہوتا ہے عورت نے اور علیحدگی ہو چکی ہوتی ہے.
تو یہ سارا ڈیٹا دیکھنے کے بعد ہم نے ایک ریسرچ باقاعدہ کنڈکٹ کی کہ یہ علیحدگیوں کی وجوہات کیا ہے، یہ گھروں کے ٹوٹنے کی وجوہات کیا ہے. میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا. میں پہلے آپ کو ایک حدیث سے رسول سنا دوں، مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں. حدیث یہ کہ شیطان کے چیلے وہ آ کے اس کو بتاتے ہیں، ایک چیلا آ کے بتاتا ہے کہ جی آج میں نے کسی کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، اس نے چوری کر دی، میں نے آج یہ نقصان کروا دیا، کسی نے نماز چھوڑ دی، کسی نے کوئی گناہ کر دیا. لیکن ایک چیلا آ کے بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کا جھگڑا کرایا اور ان کی علیحدگی ہو. اس بات پہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہو. یعنی آپ موازنہ کر لیجئے کہ چیلے آ کے کئی گناہ بتا رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اس کو خوشی جس گناہ پہ ہو رہی ہے وہ ہے کسی کا گھر ٹوٹ گیا. جب آپ اس کا سماجی اثر دیکھتے ہیں، کسی کے گھر کے ٹوٹنے کا معاشرے پہ اثر دیکھتے ہیں، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں گھر کے ٹوٹنے کا جو نقصان ہے اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہے. یعنی ہمیں لگتا ہے صرف دو گھر، ایک گھر ٹوٹا ہے، میاں بیوی علیحدہ ہو گئے ہیں. اگر ہم اس نقصان کو میئر کرنے پہ آئیں تو سب سے زیادہ ٹوٹنے والے گھروں کے بچوں کو آپ خراب ہوتا دیکھیں گے، ان کو کرمنل بنتا دیکھیں گے. آپ کبھی کسی ریہیب پہ جائیے جو نشے کا علاج کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس زیادہ تر ان گھروں کے بچے ہیں جو بروکن فیملی سے ہیں، ٹوٹے ہوئے گھروں سے ہیں، یا ان گھروں سے ہیں جہاں پر گھر تو نہیں ٹوٹا لیکن میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوئے. اس کو بھی یہاں رکھ دیجیے ایک طرف. آگے چلتے، میں نے کتاب پڑھی، اس کتاب کا موضوع یہ تھا کاش یہ کتاب والدین نے پڑھی ہوتی. یعنی بچے اس کتاب کو اگر پڑھیں تو کہ کاش یہ کتاب ہمارے والدین نے پڑھی. اس کتاب کا لب لباب یہ تھا، تربیت انسان پہ ایک بڑا اہم نقطہ اس کتاب میں تھا کہ ہم سب میں پائے جانے والے جو نفسیاتی عارضے ہیں، ذہنی بیماری ہیں، اس کی 80% وجہ ابتدا کے 6-7 سال ہیں. جس ماحول میں بچہ پل بڑھ رہا ہوتا ہے وہاں سے وہ عارضے لیتا ہے، مسائل لیتا ہے، اور بعد میں پوری زندگی وہ ڈیمیج کرتا ہے. یعنی ٹوٹے گھر کا بچہ یا جس نے گھر میں جھگڑے دیکھے ہیں، لڑائیاں دیکھی ہیں، وہ بچہ اتنا ڈیمیج کرتا ہے سوسائٹی کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس کے ساتھ نباہ کرنا بڑا مشکل ہے. اس میں وسوسہ پایا جاتا ہے، وہ بائی پولر یعنی دو شخصیات کا مالک ہو جاتا ہے، وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے، وہ نفسیاتی طور پہ صحت مند نہیں ہوتا، اس کا کرمنل بننے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اس کا نشے کی طرف جانے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. حضور والا مجھے تب پتہ لگا کہ یہ جو حدیث رسول ہے یہ کتنا واضح طور پہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ جب گھر ٹوٹتا ہے تو گھر نہیں ٹوٹتا، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے. جب گھر ٹوٹتا ہے تو گھر نہیں ٹوٹتا، پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. جب گھر ٹوٹتا ہے تو صرف گھر نہیں ٹوٹتا بلکہ ایسے لوگ، ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو سماج کو، جو معاشرے کے امن کو ڈیمیج کرتے ہیں. یہ سب باتوں کو مد نظر رکھ کے اس شعبے پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا. 4.5 سال کے بعد ہمیں پتہ لگا، عدالتوں کے پیرل ہمیں کیسز ملتے ہیں. عدالت میں کیس چل رہا ہوتا ہے، ان میں سے کوئی ایک ہم سے رابطہ کرتا ہے کہ جی جو آپ کی کورٹ ہے، جو آپ نے ایک عدالت بنائی ہوئی ہے فاؤنڈیشن میں جسٹس صاحب کی، ہم وہاں سے رجوع کرتے ہیں، فی سبیل اللہ ہماری صلح کروا دیجیے. دوسرے سے ہم رابطہ کرتے ہیں خود ہی، اور ترلا ڈالتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سنو، بات سنو، ترلے سے منت سے سمجھا کے کوشش کرتے ہیں ان کی صلح ہو جائے. 4.5 سال بعد ہمیں پتہ لگا کہ سب سے زیادہ گھر ٹوٹنے کی وجہ ایک ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ایگو، تکبر. یہ وہم کہ میں بہتر ہوں اور میرا ساتھ والا بہتر نہیں ہے، میں افضل ہوں، یہ بدتر ہے. کسی حوالے سے، علم کے حوالے سے، فہم کے حوالے سے، شکل کے حوالے سے، مال و متاع کے حوالے سے، خاندانی نسبت کے حوالے سے، کسی حوالے سے یہ غلط فہمی بیٹھی ہے کہ میں بہتر ہوں اور میرے ساتھ چلنے والا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. تو ہم حیران ہوئے کہ ہمارے پاس کوئی تقریباً 3 درجن کیسز ایسے بھی تھے جو پی ایچ ڈی تھے.
اور اس نتیجے پہ ہم پہنچے کہ زیادہ پڑھے لکھے کی صلح کرانا زیادہ مشکل ہے. اس کی وجہ اس میں ایگو زیادہ ہوتی ہے. اس کو جب آپ مت دیتے ہیں نا, اس کی پہلے مت ماری ہوتی ہے. جس کی مت ماری ہو اس کو مت دینا بڑا مشکل ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے مینوں بہتا پتا تانوں کی پتا. کئی لوگ یہ دیکھیں, دو مکالمے ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں, نفسیات کی کتابوں میں لکھا ہوا. ایک مکالمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں سن رہا ہوں یہ میرے سے ریلیٹ کر رہا ہے, میرے لیے نئی بات ہے. دوسرا سننے والا سوچ رہا ہے مینوں پہلے ہی پتا ہے, اینوں کی پتا ہے. اب جس کے اندر یہ چل رہا ہے مکالمہ کہ مینوں تے پہلے ہی پتا ہے, اینوں کی سکھائے گا, انہوں کوئی نہیں سکھا سکتا. تو ہم نے وہ 3 درجن پی ایچ ڈیز کے ساتھ جب واسطہ پڑھا تو پتہ لگا ان کی ایگو کی وجہ کیا ہے. ان کی ایگو کی وجہ وہ پی ایچ ڈی ہے. وہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ جتنے پڑھے لکھے ہم میں اتنا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھیے یہ پہلا نقطہ ہے آج کا, جس کو اگر نوٹس بنانا چاہیں تو ترتیب سے بنا لیں. پہلا نقطہ یہ ہے, اس شخص کا رشتہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا جس کے رشتے میں موازنہ موجود ہے. 2 میم بول رہا ہوں, ایک موازنہ, دوسرا مقابلہ. مقابلے میں کیا ہوتا ہے, ایک ہارتا ہے دوسرا. مجھے بتائیے جب اپنا ہار جاتا ہے تو اصل میں آپ ہار جاتے ہیں. کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ اپنے کو, سگے بھرا کو ہرا کے آپ جیت گئے. اصل میں آپ جیتے نہیں ہیں, آپ ہار گئے. اپنے بچوں کی ماں کو آپ نے ہرا دیا, ثابت کر دیا پورے خاندان میں, یہ غلط ہے, جہل ہے. اصل میں آپ خود ہار گئے ہیں کیونکہ آپ کے بچوں کی ماں ہار گئی ہے. جب بھی کسی رشتے میں 2 میم ہوں گے, ایک کیا مقابلہ, دوسرا کیا موازنہ, وہ رشتہ نہیں بچے گا. میں سمجھانے کے لیے ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, آسان کرنے کے لیے. رسم ہوتی ہے ہمارے ہاں, بات پکی ہو گئی, سمجھانے کے لیے. غلط ہے صحیح ہے, میں اس پہ نہیں ڈیبیٹ کر رہا. میں کسی رسم کے ٹھیک ہونے غلط ہونے کی, رسم ہوتی ہے بس رسم. وہ جو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے کس انگلی میں پہنائی جاتی ہے, اس کو ہارڈ فنگر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کی جو وین ہے نا ڈائریکٹ یہاں سے ہوتے ہوتے کہاں جاتی ہے. یعنی آپ جو رسم ہے وہ کیوں ہے, یہ 2 لوگوں کا دل کا رشتہ ہے, یہ دماغ کا رشتہ نہیں ہے, یہ دل کا رشتہ ہے. دماغ کا کام کیا ہے, دماغ 2 کام کرے گا, مائنڈ 2 کام کرتا ہے, ایک مقابلہ, دوسرا موازنہ. دماغ پرکھتا ہے, پرکھنا, حساب لگانا, مقابلہ, موازنہ, نفع نقصان, اپنا پرایا, یہ کس کا کام ہے؟ آپ کو ایک خیال آیا کہ میرا گھاٹا ہے, اس کا نفع ہے, یہ کہاں سے خیال آیا بتائیں؟ یہاں سے خیال آیا. آپ کو خیال آیا کہ مجھے قربانی دے دینی چاہیے, یہ کہاں سے خیال آیا بتائیں؟ یہاں سے نہیں آیا, یہاں سے خیال آیا. قربانی کا خیال دماغ سے آ ہی نہیں سکتا, یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے دل سے. قربانی کا خیال, احسار کا خیال, قربانی کا خیال, اپنا حق چھوڑ دینے کا خیال, یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے پیدا ہوتا ہے, دماغ کا خیال ہی نہیں. دورے والا, جس رشتے کو ہم دل سے بناتے ہیں, جب اس میں مقابلہ اور موازنہ آتا ہے تو جیسے لکڑی کے تختے کو, لکڑی کے پیس کو, لکڑی کی کسی الماری کو دیمک کھاتی ہے اندر ہی اندر, باہر سے بالکل ٹھیک لگتا ہے, اندر ہی اندر وہ دیمک کھاتے 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 ایک دن ہاتھ لگتا ہے, رم سے وہ چیزیں, وہ پلر نیچے گر جائے گا, وہ الماری نیچے گر جائے گی, وہ لکڑی کا جو تختہ ہے اس پہ پاؤں رکھیں گے وہ ٹوٹ جائے گا, اندر سے اس کو کس نے کھا لیا ہوگا. تو ایک دم واقعہ ہوتا ہے, پتہ لگتا ہے جی. اب تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بعض اوقات میرے علم میں آتا ہے, میڈیا, سوشل میڈیا نے آسانی کی ہے, انفارمیشن بڑھ گئی. چند دن پہلے پتہ لگا کہ بندے کی عمر 65 سال تھی, بیوی کی عمر 62 سال تھی, طلاق ہو گئی. ان سے پوچھا گیا کہ کیوں ہوئی ہے؟ ان کا جی ہم میں محبت نہیں ہے. نیاڑے کتنے, بچے کتنے؟ 5. یہ نفرت سے پیدا کی. میرا سوال ہے, اولادیں پیدا ہو گئی, وہ جوان ہو گئی, 62-65 سال میں آگے قبر نظر آ رہی ہے, تھوڑا اور برداشت کر لیتے, پردے کے ساتھ چلی جاتے, لگا ہی ہونا تھا. یہ ایک نیا ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا. میں اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں, جس رشتے میں جو دل سے رشتہ بنا ہے اس کو مقابلے اور موازنے سے خراب نہ کریں.
مقابلے اور موازنے والا رشتہ میاں بیوی کا ہو، دو دوستوں کا ہو، وہ چل نہیں سکتا، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پروفٹ اینڈ لاس کا رشتہ نہیں ہے، ہم اس رشتے کو پروفٹ اینڈ لاس کے رشتے میں نہیں لے سکتے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187، 187 نمبر آیت، میں کہتا ہوں اس رشتے کو سمجھانے کے لیے یہ اللہ کا پیغام اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 درجن کتابیں میں نے اس موضوع پہ پڑھی ہوں گی، میں قسم کھانے کو تیار ہوں اس سے اچھی مثال سمجھانے کے لیے مجھے نہیں ملی، کیونکہ خالق نے خود دی ہے۔ مثال کیا دی ہے جی؟ یہ جو رشتہ ہے یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، میاں اور بیوی ایک دوسرے کا، یہ پروفٹ اور لاس کا رشتہ نہیں ہے، یہ نفع اور نقصان کا رشتہ نہیں ہے، یہ سودا خسارے کا رشتہ نہیں ہے، یہ مقابلے کا موازنے کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک سبقت لے گیا ایک پیچھے رہ گیا، یہ رشتہ نہیں ہے۔ یہ رشتہ کیا ہے؟ یہ رشتہ ہے ایک دوسرے کے لباس ہے۔ اور میں سوچتا ہوں اس سے اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ لباس کیا کام کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ بتائیے، لباس کا کیا کام ہے؟ لباس کا پہلا کام ہے آپ کی پردہ پوشی کرنا، آپ کی پردہ پوشی کرنا۔ سب سے زیادہ آپ کے دل کے قریب اس وقت کون ہے؟ بتائیں۔ جسم کے سب سے قریب کیا ہے؟ لباس کیا کر رہا ہے؟ ستر پوشی کر رہا ہے۔ پہلا اصول یہ ٹھہرا، اگر آپ کا رشتہ ستر پوشی آپ کی نہیں کرتا، کجن نہیں کجتا، کمزوریوں کو نہیں چھپاتا، وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ پھر کو نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے لباس۔ آپ عام عادت دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں کیا پائی جاتی ہے، ہم اپنے لائف پارٹنر اس کا اشتہار لگا دیتے ہیں دوسروں میں بیٹھ کے۔ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کی خامیاں اپنے خاندان، اپنے بہن بھائی، اپنی ماں باپ کتنوں میں بتاتے بتاتے ڈنڈورا پہ، بیوی جا کے اپنے خاندان میں اپنے دوستوں میں بعض اوقات شرم کی باتیں ہوتی ہیں، چھپانے والی باتیں ہوتی ہیں، کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، اس کا اشتہار لگا دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لباس کا پہلا کام کیا ہے؟ چھپانا، پردہ ڈالنا۔ جس رشتے میں پردہ ڈالنا یہ حسن نہ ہو، رشتہ نہیں ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے، ہمارا ایک سٹائل بنتا ہے، ہمارا ایک انداز بنتا ہے۔ آپ آنکھیں بند کریں، سب کے سب ذرا آنکھیں بند کیجیے، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے۔ اپنے والد صاحب کا تصور میں سوچیے، وہ جو لباس پہنتے ہیں تصور میں سوچیے، حیات ہیں یا پردہ فرما چکے تصور میں سوچیے۔ لباس ذہن میں آیا جی کوئی؟ آنکھیں دوبارہ بند کر دیجیے، وہ لباس کو بدلنے کی کوشش کیجیے، نہیں بدلا جائے گا، کیونکہ وہ لباس ان کی پہچان ہے، وہ پہچان ہے۔ میں یاسر صاحب کو سوچوں تو میرے ذہن میں ایک لباس آتا ہے، میرے ذہن میں نہیں آتا ٹائی لگائی ہوئی ہے، شادیوں پہ کبھی لگائی ہوئی، شلوار قمیض پہنی ہوئی۔ یہ ہماری خوبصورتی ہے۔ لباس کیا ہے؟ یعنی یہ رشتہ آپ کو خوبصورت بناتا ہے، یہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ دو لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے اگر وہ ایک دوسرے کو خوبصورت نہیں بنا رہے، پہلا کام کجر نہیں کج رہے، دوسرا کام خوبصورت نہیں بنا رہے، وہ رشتہ کیسا رشتہ؟ تیسرا کام کیا کرتا ہے لباس؟ موسم کی سختی، نرمی سختی گرمی اس سے بچاتا ہے۔ سردیوں کا لباس جو ہے وہ آپ کو سردی سے بچاتا ہے، ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ گرمی کا لباس آپ کو ایسا رکھتا ہے ہوادار ہو کپڑے، ہوا لگتی رہے، زندگی چلتی رہے۔ حضور والا اگر میاں بیوی کے رشتے سے سختیاں کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہیں، کئیوں کی بڑھ جاتی ہیں۔ کئی ایسے مہربان ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ جب میں آ کے آپ اپنی بیوی کو بتاتا ہوں کہ نوکری چلی گئی، وہ کہتی چنگا ہوا تیرا علاج سے۔ یعنی کہ اگر لائف پارٹنر کو تکلیف پہ خوشی ہو رہی ہے تو کیسا لائف پارٹنر ہے؟ کیسا لائف پارٹنر ہے؟ یا کوئی آ کے بتا رہا ہے کہ جی وہ چوٹ لگ گئی ہے تو وہ خوشی ہے۔ کسی کی تکلیف میں اگر آپ کو خوشی ہوتی ہے یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، پھر آپ نے رشتہ بنایا ہی نہیں ہے۔ وہ رشتے کی بنیاد جو تھی وہ یہ چیزیں تھیں۔ وہ کیا تھا؟ کجن کجنا۔ وہ کیا تھا جی؟ خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ وہ کیا تھا جی؟ تیسری چیز
تکلیف، چیلنج، وقت حالات کا جو چیلنج اور تکلیف آ رہی ہے اس کو کیا کرنا جی؟ کم کرنا، اس تکلیف کو کم کر دینا۔ حضور والا یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ اللہ سب سے بہترین مثال دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کا کیا ہے؟ لباس ہے۔ لباس کے 3 کام۔ اب میں پہلی چیز بتا چکا ہوں کہ جب بھی ایگو ہوگی، موازنہ ہوگا، مقابلہ ہوگا، رشتہ نہیں چلے گا۔ مجھے ایک چیز بتائیے، دنیا میں سب سے انمول رشتہ انسان کا کس کے ساتھ ہے؟ سب سے انمول رشتہ ماں کے ساتھ۔ ماں ٹور بھی جائے نا تب بھی رشتہ ہوتا ہے، زندگی سے چلی بھی جائے نا، قبروں میں بھی چلی جائے تب بھی ایک رشتہ، کنیکشن محسوس ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ماں نے اٹھایا ہوتا ہے، اسے کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ بچے کو بھی بولنا نہیں آتا، کہنی بھوکا ہے، پھر کہنی نہیں گلا ہے، کپڑے خراب ہوئے نہیں گلا ہے، اس کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ اس رشتے کی خوبصورتی یہ ہے، بچہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا لیکن ماں اور بچے میں کمیونیکیشن، ابلاغ قائم ہو چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے رشتے ان کے خراب ہوتے ہیں جن میں ابلاغ اچھا نہیں ہے، آپس میں کمیونیکیشن مضبوط نہیں ہے، یہ رشتہ مضبوط رشتہ نہیں ہے۔ اس کی میں کمزوری کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ کئی ایسے احباب آئے ہمارے پاس، کئی ایسے کیسز آئے جس میں ہمیں کسی نے آ کے بتایا کہ جی تسی سمجھاؤ، یہ نشانی ہے رشتہ کمزور ہے۔ بیوی آپ کی ہو، زوجہ آپ کی ہے، سمجھائے چاچا، سمجھائے کوئی اور، یہ نشانی ہے کہ بنیادی چیز جو کمیونیکیشن، جو رشتے کے لیے بڑی ضروری ہے، مضبوط کمیونیکیشن، وہ آپ نے قائم نہیں کی۔ اور اس کے لیے کوئی لیکچر دینا ضروری نہیں ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ضروری ہے۔ کمیونیکیشن لیکچر دینا نہیں ہے، کسی کو سننا ہے، کسی کے سمجھنا ہے، کسی کے درد کو سمجھنا ہے، کسی کی تکلیف کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہم نے دوسرا فیکٹر جو دیکھا رشتوں کے خراب ہونے کا، ایگو کے بعد، یعنی مقابلے موازنے کے بعد، وہ اگر انگلش میں کہوں تو کہوں گا لیک آف کمیونیکیشن، اور اردو میں کہوں تو آپس میں ابلاغ صحیح نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے۔ اب پھر قربان جائیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی گھر والی کے حق میں بہتر ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اگر یہ کرائیٹیریا بنا لیا جائے کہ ہم نے آپ کے اچھا ہونے کی گواہی گھر سے لینی ہے، کتنے پاس ہوں گے؟ بڑی تعداد فیل ہو جائے گی۔ کیوں فیل ہو جائے گی؟ ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے بڑے ایسے لوگ دیکھے وہ دنیا کسی کو تگڑا ہے، اس کے تگڑے ہونے سے ڈر سے نا اس سے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اخلاق کی وجہ کیا ہے؟ تگڑا ہے، جس سے نفع لینا ہے اس سے بڑے اخلاق سے بات کر رہے ہوں گے۔ کیوں بات کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ اس سے نفع جڑا ہے، فائدہ لینا ہے اس سے۔ یعنی جہاں ڈر ہے وہاں اخلاق اچھا ہے، جہاں نفع لینا ہے وہاں اخلاق اچھا ہے۔ وہ جو گھر میں بیٹھی ہے اس کے ساتھ بدترین اخلاق، جو محتاج ہیں بچے آپ کے، بدترین اخلاق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی سب کتابوں میں واقعہ درج ہے۔ آپ جا رہے ہیں، بچے کو اٹھایا، پیار کیا ہے۔ عربی بدو کہتا ہے کہ آپ ان کو پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر تمہارے دل میں نہیں ڈالا تو کیا کرو؟ یہ اللہ کی عنایتوں میں سے ایک بڑی عنایت کیا ہے؟ آپ کے دل میں نرمی ہو، آپ نرم لہجے میں بات کر سکیں، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہو، آپ کسی کو دکھ میں دیکھ کے محسوس کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کو کہنا نہ پڑے۔ اپنوں کو اگر کہنا پڑتا ہے کہ میں دکھ میں ہوں تو پھر تعلق کیسا؟ اگر آپ اس کے دکھ کو محسوس کر سکیں، اس کی تکلیف کو محسوس کر سکیں۔ تو ہم نے دوسرا فیکٹر جو بڑا دیکھا وہ دیکھا وجہ کیا ہے جی؟ دوسری وجہ کیا ہے؟ ابلاغ کی کمی۔ تیسری وجہ جو دیکھی، تیسری وجہ آپ سن کے حیران ہوں گے، اس کے لیے ہم نے پھر رابطے کرنے شروع کیے معالجوں سے، ان کا علاج کریں۔ تیسری بڑی وجہ رشتوں کے خراب ہونے کی ہم نے جو دیکھی وہ ذہنی طور پہ مریض لوگوں کی دیکھی۔ ان کو کسی نے نہیں بتایا ہوتا کہ آپ کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہے، وہ علاج کی بجائے کہتے ہیں جی یہ بیاہ کر دیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں کامن ہے، وہ نشئی ہے، کہنا نشہ چھڑانا، بیاہ کر دیا۔ کوئی ذہنی مریض دورے پڑتے ہیں، کہنا پکا حال ہے کہ بیاہ کر دیا تھا۔ اللہ کے بندو، ہمارے ہاں ذہنی صحت کا کوئی معیار ہی نہیں ہمیں پتا۔ ذہنی صحت کے 3 معیار ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ لوگوں سے واسطہ پڑے، ہم نا فوری طور پہ پرکھنے لگ پڑتے ہیں جنت ہی جائے گا کہ جہنم، اللہ نو پتا ہے۔
اسی کون ہونے ہیں جنت جنم کا فیصلہ کرنے والے. لیکن ذہنی صحت کو ایک عام بندہ, فہم والا بندہ بڑے آرام سے جان سکتا ہے. پہلی نشانی ذہنی مریض کی ہوتی منفی پہلو دیکھتا ہے, مثبت پہلو نہیں دیکھتا. وہ ہر چیز کا منفی پہلو دیکھے گا, وہ بات کرے گا اس میں سے ایک منفی بات نکلے گی, وہ حیران ہوگا بندہ کہ یار تو ہر چیز کا منفی بات کیسے کر دیتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ذہنی طور پہ اپاہج ہے, ذہنی طور پہ کمزور ہے. دوسری نشانی یاد رکھیے گا, ناشکرا پن. ہر ذہنی مریض جو ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ بھی کریں وہ اس کو نہیں دیکھے گا, جو نہیں کیا وہ کہے گا جی میرے واسطے یہ نہیں کیتا. تیسری نشانی یاد رکھیے گا, مایوسی. جو ہر دفعہ مایوس بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہیں ہونا, کوئی نہیں بدل سکتا, کوئی تبدیل نہیں ہوتا, جو ہر چیز میں مایوسی کا پہلو ڈھونڈ لیتا ہے, وہ نشانی ہے کہ ذہنی طور پہ صحت مند. یہ میں کم از کم بتا رہا ہوں. چوتھا بھی سننا چاہے تو سن لیں. ایگو ہوگی اس میں, کینے کی شکل میں, بدلہ لینے کی خواہش بہت زیادہ ہوگی. فطرتی طور پہ انسان معاف کر دیتا ہے اگر فطرت کے قریب رہے, درگزر کر دیتا ہے. دور جانا ہے تو لڑائی کیسی ہے. اب میری آپ سے گزارش ہے, ایک چھوٹی سی فہرست میں بیان کر دوں گا جس سے آپ اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی خوبیاں شامل کریں, آپ کی ازدواجی زندگی بہتر ہونے لگ پڑے گی. پہلی بات, ایک دوسرے کو عزت دیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت ہو تو بے غرض ہو کے سامنے والے کی عزت کرنا شروع کر دیں. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں, عزت اور محبت ایک ایسی دوائی ہے جو کسی کو دی جائے تو دیر بدیر وہ خود بھی عزت اور محبت دینے لگ پڑے. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں نہیں میں 3 دفعہ سلام کیا لیکن اگلے کو عزت راس نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں جس کا گلاس خالی ہے اس کو زیادہ عزت چاہیے. اس کا گلاس بھریں گے, پیندا بھرے گا, آدھا بھرے گا, پورا بھرے گا. جب گلاس پورا بھر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوڑ ڈالے تو باہر ہوتا ہے. عزت وہی دے سکتا ہے جس کے پاس عزت ہے. جس کی کسی نے عزت ہی نہیں کبھی کی, کسی کو عزت کیسے دے سکتا؟ تو اس رشتے کو بچانے کے لیے پہلا ٹوٹکا میں نے آپ کو بتا دیا, رسپیکٹ کرنا شروع کریں, عزت کرنا شروع کریں, محبت سے بات کریں, اخلاق سے بات کریں. دوسری گزارش میں آپ کو کر رہا ہوں, اکنالج کرنا شروع کریں. ہم مرد دعوے دار ہوتے ہیں جی ہم کتنی محنت کرتے ہیں, کاموں کو نکلتے ہیں, محنت کرتے ہیں, محنت مزدوری کر کے کما کے لاتے ہیں. وہ آپ کے بچوں کو پالنے والی اس کا بھی شکریہ. جو گرم چولہے اور گرمی میں گرم چولہے کے سامنے بیٹھ کے روٹیاں کھانے پکا رہی ہے اس کا بھی شکریہ. ہمارے ہاں کمبائن فیملی سسٹم ہے. بڑی تعداد ایسے دوستوں کی ہوگی جس میں ان کی زوجہ وہ آپ کے والدین کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ آپ کے بہن بھائیوں کو بھی پال رہی ہوتی ہے. یار اس کا کبھی شکریہ تو ادا کریں. ہماری زبان پہ شکریہ ہوتا ہی نہیں ہے, تھینک یو ہوتا ہی نہیں ہے. زبان پہ کبھی یہ جملہ ہی نہیں آتا کہ یار تو میرے واسطے بہت کچھ کیتا. اچھا تب کرتے جب مرنے والا ہوتا, بابا مرنے والا ہوتا ہے نا, کہنا مائی نو بلاؤ تیرا شکریہ میں مرنے لگا منو معاف کر. ساری زندگی جڑا ہے تو مشکل سے رکھے ہے, ہوں تو مرنے لگا کرو خیال ہے. بھائی آپ کا شکریہ پہلی چیز, عزت اور شکریہ زندگی میں آج سے شامل کریں. ازدواجی زندگی خوشی کے لیے. اگر آپ کو اپنے رشتوں سے خوشی نہیں مل رہی تو وہ کیسا رشتہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث رسول ہے, اب میں بیویوں کی طرف بھی آ جاؤں, فرمایا بہترین عورت وہ ہے, بشارت ہے اس کے لیے جس پہ مرد کی نگاہ پڑی ہے وہ خوش ہو گئے. اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس بھی احترام ہے اور شکریہ ہے. وہ انتظار کر رہی ہے, جیسے پورا دن تھکا ہارا گھر واپس آنا ہے, میں نے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ مسکرا کے بات کرنی. اب وہ انتظار کر رہی ہے اگر کہ پورے دن بعد تھکا ہارا آیا اور میں نے اس کو کہنا ہے کہ آج ایوی لڑائی ہوئی ہے, آج تیری ماں نے کرتا ہے, آج بہن نے کر چھڑیا ہے, وہ بیچارہ پہلے تھکا ہارا اور اس کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ جائے گی. منع فرمایا اس سمجھ سے. تو 2 چیزیں ابھی تک میں نے انڈیکیٹ کر دی جو کرنے والے کام ہیں. پہلا کام میں نے بولا رسپیکٹ, میوچل رسپیکٹ, اور کلیہ کیا شروع آپ کر دیں. دوسری چیز میں نے کیا بتائی, اکنالجمنٹ, شکریہ. ایڈمٹ کریں, مانے کہ اس کا میری زندگی میں رول ہے, سپورٹیو رول ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جی. تیسرا میں نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہوتے ہیں نا جو پیری مریدی کے نظام میں لوگ ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات نا پیر صاحب کو آگے کہتے ہیں میں تجدید بیعت کرنے آیا ہوں, یا بعض لوگ تجدید ایمان بھی کرتے ہیں.
میں اسی طرح کہہ رہا ہوں جس طرح تجدید بیعت کر لیتے ہیں، تجدید ایمان کر لیتے ہیں، اسی طرح رشتوں کی بھی تجدید کرنی چاہیے. کبھی کبھی دوبارہ سے کہنا چاہیے کہ یار ہم اس رشتے کو آج زیرو کر کے شروع کرتے ہیں، آج ہی پہلا دن سمجھتے ہیں، پچھلی غلطیاں کوتاہیاں معاف، آج سے زیرو کر کے زندگی کو شروع کرتے ہیں. کر کے دیکھیے، آج سے کر کے دیکھیے. میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں 25 جون ہے جی، آج ٹھنڈ پڑ جائے گی انشاءاللہ 25 جون ہے، یہ کر کے دیکھیے. آپ جائیں، آپ بلا مشروط معافی مانگیں، بہنیں ہیں بلا مشروط معافی مانگ لیں کہ بغیر کسی شرط کے میں معذرت کر دوں. ہم رشتے کو آج سے اچھا کرتے ہیں، آج سے رشتے کو بہتر بنا لیتے ہیں. ہم نے کوئی لیکچر سنا ہے، ہم نے کوئی بیان سنا ہے. میرے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں، جج صاحب کے پاس بھی، جس میں ہم صلح کرا کے پھولوں کے ساتھ مٹھائی کے ساتھ بیچتے. کرتے کیا ہیں ہم؟ کہتے ہیں دلیلیں دینی چھوڑ دیں، آج صلح کر دیں، دونوں زیرو کریں اپنے آپ کو، اور آج سے تجدید رشتہ، تجدید تعلق کر کے دوبارہ سے زندگی کی طرف چلیں. تو میرے بھائی، شادی سے پہلے آئی لو یو کہنا ضروری نہیں ہوتا، شادی کے بعد بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے آئی لو یو کہنا. ہم نے سارے جو ہے نا جی، وہ جو اٹھانے ہوتے ہیں نخرے، وہ شادی سے پہلے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول ہی جاتے ہیں. تو بھائی، رشتوں کو بہتر کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ معذرت کر دی جائے، رشتوں کی تجدید کی جائے، رشتوں کو دوبارہ سے. کئی ایسے بدقسمت ہوتے ہیں انہیں نصیب ہی نہیں ہوتا معافی مانگنا، معذرت کرنا نصیب نہیں ہوتا. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ یہ بلکہ سب سے اہم نقطہ ہے، اپنے رشتوں کو خوف خدا سے ٹھیک کریں. آپ بھی اللہ کو جواب دیں ہیں، آپ کا پارٹنر بھی اللہ کو جواب دے. یہ نمبر 1 نقطہ ہے ویسے. لیکن آپ اپنے رشتوں کو اللہ کے لیے خوف خدا سے ٹھیک کریں. دونوں جواب دیں اللہ کے ساتھ. دونوں نے مر جانا ہے، دیکھیں اینڈ پہ دونوں نے مر جانا ہے تو کیوں نہ صلح کر لیں. پھر سوچیں کہ اینڈ پہ مار ہی جانا ہے، صلح کر لیں، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور آخری بات آپ کو بتا دوں جس کی بہت کمی پائی جاتی ہے ہمارے، سب سے زیادہ ڈیمیج فیملی ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں. آپ اپنے رشتوں کو ٹھیک کرنا چاہیں، دونوں بیٹھ کے بات کریں کہ سب سے زیادہ ڈیمیج کون ہو رہا ہے؟ بچے ڈیمیج ہو رہے ہیں. ہمارے جج صاحب یہ مثال دیتے ہیں کہ تیز رفتار گاڑی، کیا آپ برداشت کریں گے بچوں کو کچل کے چلے جائیں؟ آپ اپنے بچوں کو کبھی نہیں برداشت کریں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں جنہوں نے 50,000 مقدمے بتائے ہیں اور کتنے سالوں سے ہم صلح کروا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح تیز رفتار گاڑی بچوں کو کچل جاتی ہے، اس سے زیادہ نقصان میاں بیوی کے جھگڑوں کا بچوں کو ہوتا ہے. بچوں کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے. 2 چیزیں بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں، انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی، یعنی خدشے اور اندیشے. مجھے بتائیے گا جس انسان کی پرورش میں اس کو خدشے ملے ہیں، اندیشے ملے ہیں، اس کی شخصیت مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ شخصیت اس کی مضبوط ہوتی ہے جس کے پاس اندیشے نہیں ہیں، خدشے نہیں ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے، جیسے اب ایک مثال لے کے میں ختم کروں گا اپنی بات کو، سوالوں کی طرف چلا جاؤں گا. پاکستان میں سب سے اچھا جو خربوزہ ہے نا، وہ ہے عرب والے کا. عرب والے کا آپ عرب والے کے خربوزے کا بیج لیں اور اس کو جا کے آپ لگا دیں میاں والی یا خوشاب میں، پانی دیں، دعائیں مانگیں. جب خربوزہ پھل پک جائے گا نا، لگ جائے گا، اس کو اتاریں اور کھائیں، اس کا مزہ نہیں آئے گا. کیوں؟ صرف عرب والے کا خربوزہ اور بیج کافی نہیں ہے، وہ عرب والے والا ماحول چاہیے جس کی وجہ سے ذائقہ بنتا ہے. ہم وہ بچوں کو ماحول، جب تک خیر والا ماحول، درگزر کا ماحول، معافی کا ماحول، خوش اخلاقی کا، آداب کا، باہمی احترام کا ماحول نہیں دیتے، ہمارا پھل میٹھا نہیں ہو سکتا. ہمارا پھل ہماری اولاد ہے. آپ یہ یاد رکھیے گا، جس اولاد کو آپ نے خیر، کسب خیر نہیں سکھایا، دنیا اس کو بد دعائیں دے رہی ہے، وہ بد دعائیں آپ کو لگ رہی ہیں کیونکہ آپ نے تربیت اس کی نہیں کی. اگر اس کی وجہ سے نفع مل رہا ہے، حدیث کے الفاظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان ہوا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، فائدہ دے رہا ہے دوسروں.
اگر آپ کی اولاد دوسروں کو فائدہ دے رہی ہے، لوگ جولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں، یہ ساری دعائیں آپ کو لگیں گی، صدقہ جاریہ بن گیا۔ حضور والا اپنے رشتوں سے ایسی نسل پیدا نہ کریں، ایسا پھل نہ دے اس معاشرے کو جس کو وہ کھائے تو تھوک دے، یہ کڑوا بڑا، اس کا ذائقہ نہیں اچھا، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، جس سے لوگ بچنا شروع ہو جائیں یار یہ کرمنل ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا، کرمنل کی کرائم کی جڑیں بچپن میں، نفسیاتی کے نفسیاتی ہونے کی جڑیں بچپن میں ہیں، شخصیت کی خرابی کی جڑیں بچپن میں ہیں۔ اور یاسر صاحب بڑے محترم ہیں، رستے میں مجھے سکھا اور بتا رہے تھے کہ ایمان کی بھی جڑیں کہیں شروع کے ایام میں ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی کا بچپن مانگ تنگ کے چلا ہے، اس کا توکل جو ہے وہ خدا پہ کم چودھری پہ زیادہ ہوگا، اس کا توکل خدا کیا ہوگا؟ اس کو تو ڈر ہے کہ میں نے اگر چودھری کو ساتھ ملا کے میں نہ چلا، سیاسی بندے کو ساتھ ملا کے، علاقے کو ساتھ ملا کے نہ چلا، مجھے نکال دیں گے، روٹی بند ہو جائے گی، توکل خدا کیا سیکھے گا؟ تو آپ خدا کے لیے آج سے اپنے رشتوں کو اچھا کریں، خدا کے لیے اچھا کریں، رب کے لیے اچھا کریں۔ اور میری دعا ہے کہ جتنے جہاں لوگ موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں میں برکت شامل کرے، اللہ سے دعا بھی مانگا کرے کہ یا باری تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے جو دعا ہے، اس مفہوم دعا کا ایک حصہ میں بتا دیتا ہوں کہ میری اولاد کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا باری تعالیٰ۔ ہمیں دعائیں روز مانگنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ یہ ہمارے بازو بنے، یہ مضبوطی دے ہمیں، کیونکہ یہ جو کولر چل رہا ہے نا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یا اے سی چل رہا ہو، اس کی ٹھنڈ اتنی مزیدار نہیں ہے جتنی اولاد کامیاب ہو جائے اس سے ٹھنڈ آتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، توا اتنا تتا نہیں ہوتا، اتنا گرم نہیں ہوتا جتنا اولاد بڑھاپے میں کھجل کاٹ دینا تو بندے کو تتا محسوس ہوتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نواز۔